السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا مقصد کیا تھا، ان کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں، اور ہم مسلمان جو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم بحیثیت مسلمان عمل کی دنیا میں کہاں کھڑے ہیں، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف ریسرچ اسکالر حافظ فیاض اکرم صاحب کو۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا کرم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، صدق اللہ العظیم۔ معاویہ بھائی، آپ نے بہت ہی یہ اچھا ٹاپک اس حوالے سے آپ نے چنا ہے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینہ کے حوالے سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے کہ آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاوشیں اور جو مقاصد تھے، آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس کو بلائے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، اور اسی طرح جو کہ دین ہمارے غلبے کے لیے تھا وہ آج ہم مغلوبیت کا جو ہے وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وجہ صرف یہی ہے کہ اگر ہم ان مقاصد کو دہرا لیں اور ان مقاصد کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں، جس طرح کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فضیلتوں کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سعادات کو ہم حاصل کرتے ہیں، اس طرح اگر ہم مقاصد کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بہت حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا نظام ہے اس کو ہم اپنی عملی زندگیوں میں لے آئیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم اگر مقاصد کی طرف جائیں تو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ آل عمران کے اندر یہ بالکل واضح طور پہ مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت اور اللہ تعالیٰ کا کس قدر کمال کا انداز ہے مومنوں کو مخاطب کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو نعمتیں انعام کی، بے شمار۔ اب ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، تو دیکھیں کہ ایمان جب ایک انسان کو عطا کر دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں، ہم نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ہی ایک پیغمبر کو تم کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی۔ پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو تمہارے اوپر تلاوت کرے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد تھا۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، اور عملی نمونے کے طور پہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جس کے اندر آپ علیہ السلام سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو مشرکین بھی سن رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سورت کے آخر میں پہنچتے ہیں کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو آپ علیہ السلام نے تو سجدہ کرنا ہی کرنا تھا، صحابہ کرام نے بھی سجدہ کرنا ہی کرنا تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا، اور اسی طرح جو مشرکین سن رہے تھے، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے اور بھی جتنے بھی سرداران قریش تھے،
وہ بھی پیچھے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت تو فرمائی، لیکن صرف تلاوت کی حد تک نہیں رہے، بلکہ آگے عمل بھی کچھ کر کے دکھایا۔ اس عمل کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی، یعنی بعثت سے پہلے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام صادق و امین تھے، بعثت سے پہلے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سچائی کی وجہ سے پہچانے، اور بعثت کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ جو ہے وہ جو بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی اس پر پہلے خود عمل کرتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مومنوں کو بھی اس کے کرنے کا حکم دیتے۔ اچھا، مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کا جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ بالکل، یعنی آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو اپنی مخلوق سے ہم کلام ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بالکل، وہ آیات پہنچی بالکل، اور وہ انہوں نے تلاوت کی تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اس کا مدعا اور مقصد جو ہے اس کو وہ جان جائیں۔ اب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک دو قرآن مجید کے احکامات کو جو ہے وہ گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات نازل فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر مومنوں تک پہنچاتے تھے۔ دوسرے سپارے کے اندر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ہم اگر تھوڑا سا اس کے سبب نزول کی طرف جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت تھی یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہودی تھے پہلے اور بعد میں مسلمان ہوئے، تو یہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جن کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب بظاہر تو یہ ان کے لیے نازل ہوئی، لیکن چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، تو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دور جدید کے اندر جو کہ ہم مسلمان بے راہ روی کا شکار ہیں، قرآن مجید کے کچھ احکامات لے لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح جو مزاج کے موافق آ جاتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور جو مزاج کے خلاف آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ہماری رسومات ایسی ہو چکی ہیں اور مختلف ہمارے رہنے کے جو طور طریقے ہیں وہ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب یہ آیات نازل ہوئیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح بیان فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اور آگے فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین۔ اور آگے تھوڑا سا ہم غور کریں اس کو، اگر ہم معاشرے کے اوپر لے کر آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو اپنا لیتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ چیزوں کو اپنانا اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا، یہ اصل میں اصطلاح کون سی استعمال ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح ہے یہ سیکولرزم کی اصطلاح ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر سیکولرزم کے حوالے سے ہی اگر ہم اپنے مذہب کو جان لیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو جان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو جان لیں، تو یہ جو سیکولرزم کی اصطلاح جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ معروف ہوتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، تو بہت حد تک ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح قرآن مجید میں اس بات کی سرزنش کی ہے، یہودیوں کو کہتے ہوئے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ کتاب کے بعض احکامات کو لے لیتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو نا تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ تمہارا بدلہ پھر اور کیا ہو کہ تمہیں دنیا کے اندر رسوائی اور اللہ تعالیٰ ذلیل ہی کرے گا، اور کیا کرے گا، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن بھی تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے، سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ یہ دیکھیں کہ یہ اگر تعلیم کو ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، سب کو جب ہم دے دیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا جو مقصد ہے وہ پہلا مقصد انتہائی اہم طریقے سے جو ہے پورا ہو جائے گا۔ اب ہم دوسرے ایک حکم کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ بھی یہودیوں کی ایک روش کو بیان کیا گیا کہ یہود کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، جو ان کے جو علماء تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت سے طبقات موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں صرف اس کے اوپر غور کرو،
صرف اس کی فکر کرو جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم عملی طور پہ تمہارے سامنے، اس کے اوپر غور نہ کرو، اس کو نہ لو، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو لو۔ تو قرآن مجید نے یہی تو کہا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا اور آگے معاشرے کے اندر اس کو اپلائی کیا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آتے ہیں کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے وہ کہاں تک جا کے پورے ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوتا ہے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ الا هل بلغت رسالتہ، کیا میں نے اپنی رسالت کو پہنچایا؟ 3 دفعہ یہ صحابہ کرام سے سوال کیا اور 3 دفعہ آگے سے جواب یہی ملا کہ آپ نے اللہ کے رسول ہم تک صحیح معنوں میں جو بعثت ہے اس کے مقاصد ان کو پورا کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ بھی آیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہارا رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو اور جس سے منع کرتا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک آیت کا عنصر ہے کہ دور جدید کے اندر بھی، معاشرے کے اندر جو کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، اپنی رسومات، اپنے معاملات، ان کے اندر پھر کچھ ہم مثبت بھی چلتے ہیں، منفی بھی چلتے ہیں، تو اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وما آتاکم الرسول فخذوا، جو ہمیں رسول دے ہم لے لیں، جو ہمیں رسول منع کرے اس سے رک جائیں، تو یہ ایک بڑا کمال کا عنصر ہے کہ جو آج ہمارے جدید معاشرے کے اندر ہی یہ آ جائے تو بہت حد تک ہم دینی معاملات میں بھی درست ہو سکتے ہیں اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی درست ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آگے جو ہے وہ آگے مزید، یہ تو پہلا مقصد تھا نا یتلو علیہم آیاتی، اسی طرح آگے جو دوسرا مقصد آتا ہے وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پہلا مقصد تو ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے گزارش کر دوں، آیت کا مطلب صرف قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، آیت کا مطلب نشانی ہے۔ ہم اگر عربی لغت کی طرف جائیں تو آیت کا مطلب نشانی ہے جس کو دیکھ کے کسی کی یاد آ جائے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تو یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنک آیات اور دنیا کی جتنی بھی پیدا کردہ چیزیں ہیں ان کو بیان کر کے ہمیں اصل میں اللہ کی یاد دلائی ہے، اور جب اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو پھر دوسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بخود پورا ہو جاتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کیا کرتے تھے لوگوں کا، صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کیا، صحابہ کرام نے آگے پھر اپنے جو شاگردان تھے تابعین ان کا تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ سے کیا مراد ہے کہ نفس کو پاک کرنا؟ نفس کو پاک کرنا کس چیز سے پاک کرنا؟ نفس کو جتنی بھی بدعات و خرافات ہیں، جتنی بھی معاملات کے اندر غلطیاں ہیں، جتنی بھی عقائد کے اندر غلطیاں ہیں، جتنی بھی عبادات کے اندر غلطیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک کرنا اصل میں یعنی عقائد، ہاں، ایمانیات، اعمال، ہاں، اور معاملات تینوں کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی سابقہ روش سے نکل آئے اور اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اس کو ہم تزکیہ بولیں گے۔ یہی تزکیہ نفس ہے، اور اسی کو ہی قرآن مجید نے آپ سورۃ الاعلیٰ کی اگر تلاوت کریں تو آتا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو وہاں پر بھی 2 چیزیں بیان ہوئی تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ پہلی چیز کہ یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ، اور آگے فرمایا کہ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز کو قائم کیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اوپر ہی ہم غور کر لیں کہ صحابہ کرام کا ہم عملی نمونہ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام ان کا جب تزکیہ نفس ہوا تو کس قدر صحابہ کرام جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ قائم کرنے والے تھے، صحابہ کرام کس قدر نماز کو قائم کرنا اور اس کی فکر کے اندر ہوتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ بھئی
کوئی مخصوص دن آ جاتے ہیں، کچھ مخصوص ایام آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی مخصوص جگہ قائم کی ہوئی ہیں کہ بھئی سال کے اندر ایک دفعہ وہاں پہ چلے جاؤ اور جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کچھ مخصوص کام کر لو، ان کے ذریعے جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ، قیامت والے دن بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ نے گناہوں کو بخشوانا ہے تو ایک دفعہ ہر کسی نے اپنے ایک جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے، تو اس کے مختلف مطابق ادیان میں مختلف اس لوگوں نے مذاہب آپ کہہ اپنے لیں، مذاہب کہہ وہ لیں، کر لیے، ہاں مذاہب کانسیپٹس ڈیولپ کر لیے کانسیپٹ، کہ ہم ہفتے میں ایک دن چلے جائیں گے تو یہ ہاں ہو جائے گا، یہ یا ہو مہینے جائے میں گا، ہم ایک یہ عمل کر لیں ہاں گے تو اس کے نتیجے میں ہاں ہمارے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہاں، ہو جائیں گے۔ اور دین مکمل پیکج کا نام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے اوپر نافذ کیا تھا۔ ایسا تو تھا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھئی ٹھیک ہے تم ایسا کرو مشرکین، تم ایسا کرو کہ تم بتوں کی بھی پوجا کرتے رہو اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ کی بھی، وہ تو وہ پہلے ہی کرتے تھے یہ کام کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے، وہ مانتے تو تھے کہ اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا اور سب کچھ۔ تو مسئلہ وہاں پہ جا کے پیدا ہوتا تھا کہ جہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے باقی تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے کہ بھئی اللہ ہی ہے جو کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ اصل میں تزکیہ نفس۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ، اس طرح آگے چلتے جائیں تو آگے آتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یقیناً وہ شخص فلاح پا گئے جس نے اپنا تزکیہ نفس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے اگر کوئی بات کر لیں تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ قسمیں کھا کھا کے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی جب وہ روشنی پیدا کرتا ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اسی طرح چاند کی قسم ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے، باقاعدہ قسمیں کھا کھا کے آگے کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ نفس کی اہمیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائی، اور یہی تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا مقصد تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے دور جدید کے اندر ہماری جتنی باغ دوڑ ہے مذہبی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، تو پہلا مقصد ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اوپر تلاوت فرمائیں۔ اچھا، آپ نے یہ کہا کہ جس نے تزکیہ کر لیا اپنا وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ جو کامیابی ہے، یہ جو فلاح ہے، یہ دنیاوی بھی ہے یا صرف آخری ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس آیت کی طرف آپ جائیں جو کہ میں نے شروع کے اندر گزارش کی تھی کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ تو جب بندہ اس تزکیہ نفس کو اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر تو اللہ کامیاب کریں گے ہی کریں گے، یعنی دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کرے، آخرت بھی خود بخود سدھر جاتی ہے۔ یعنی اصل جو کامیابی ہے وہ اخروی ہے، اخروی ہے۔ اصل کامیابی آپ دیکھیں کہ یہ دین کیا ہے، یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ اسی طرح آگے آتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ایک انسان قرآن مجید کی تعلیمات کو بھی اختیار کرے، ان کی آیات کو بھی اختیار کرے اور احکامات کے اوپر عمل بھی کرے اور اپنا تزکیہ نفس بھی کرے، لوگوں کو بھی بتائے، اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعوذ باللہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ذلیل و رسوا کریں اور قیامت والے دن، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ فطرت کا دین ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے جو کلمات ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرتے۔ تو پہلا مقصد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانا، دنیا تک پہنچانا، دنیا تک پہنچانا، اور دوسرا پھر دنیا تک پہنچا کے ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا بلکہ ان کا تزکیہ نفس بھی کرنا، بار بار ان کو یاد دلانا، بار بار۔ یہی آج میں جب یہاں پہ آ رہا تھا، تربیت کے مراحل سے گزارنا، تربیت کے مراحل سے گزارنا۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچانا کس قدر مشکل تھا، کس قدر مشکل تھا۔ آج ہم تو صرف ہمیں تو بہت آسانی سے دین مل گیا اور ہم بڑے آسانی سے کسی کی کام کو مان لیتے ہیں، کسی حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے لیے بڑا، لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات برداشت کیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ حکم دیا، اور یہ حکم اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا نا کہ وانذر عشیرتک الاقربین،
کہ تم ایسا کرو کہ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ گئے رشتہ داروں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، وہاں پہ جا کر جو ہے وہ ان کو بلایا اور باقاعدہ کھانے کی دعوت دی۔ کھانے پہ آئے، پہلی دفعہ آئے، انہوں نے آ کے کھانا کھایا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی باتیں کرنا شروع کی، پیغامات سنانے شروع کیے، جب یہ کہا کہ تم ان سارے بتوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، تو وہ آگے سے مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے وہ مذاق اڑائے اور اس طرح اڑا کے چلے گئے۔ دوسری دفعہ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت فرمائی اور اسی طرح مشرکین آتے ہیں سارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رشتہ دار ہیں، اور پھر اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی باتیں کہیں جو پہلے کہیں۔ اب اتنا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آگے سے بات نہیں کر رہا بلکہ خاموشی سے سنے جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ میری ٹانگیں بہت باریک ہیں اور میں صحت کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہوں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ دین اتنی آسانی سے نہیں ہم تک پہنچا، یہ جو اللہ کا جو پیغام ہے یہ اتنی آسانی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بریک مجھے لینی ہے ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کئی سے مقاصد نبوت پہ بات ہو رہی ہے، تو پہلا مقصد تو اللہ کا جو کلام تھا، اس کا جو پیغام تھا وہ انسانیت تک پہنچانا، رب کا تعارف کروانا اور اس کی پوری کائنات کے اندر جو چھپی اس کی نشانیاں ہیں اس کو واضح کرنا، ان کو واضح کرنا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اس دین کو قبول کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، تاکہ وہ اپنے پرانے عقائد سے، پرانے معاملات سے نکل کے تو دین مبین کے مطابق خود کو ڈھال لیں، اپنی زندگی تو گزاریں۔ کوئی تیسرا مقصد جو ہے مزید وہ بیان کر دیں۔ تیسرا مقصد بہت ہی یعنی اس دور جدید کے اندر اہمیت کا حامل ہے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک یہ جو دین تھا نا، یہ نافذ کر کے گئے تھے، دین کو غالب کر کے گئے تھے اور انتہائی فطرت کے مطابق غالب کر کے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آیات کے ذریعے اس کو غالب کیا، یعنی نشانیوں کے ذریعے۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ کچھ اسی کے ریلیونٹ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی تھی جب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس وقت کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکی۔ وہاں پہ جو بات آتی ہے نا، یہاں پہ جو آخر پہ مقصد بیان، وہاں پہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بات یہی کی کہ ویعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی جو تعلیم ہے اس کو لوگوں کو سکھائے، اور یہاں پہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب آپ دیکھیں کہ کتاب کی تعلیم سکھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پہلے تعلیم کا ذکر آیا اور اس کے بعد حکمت کا ذکر آیا، یعنی پتہ یہ چلا کہ ایسی تعلیم، ایسا علم کہ جو حکمت نہ سکھائے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دور جدید کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سی تعلیمات ہم ان کو گردانتے ہیں، بہت سے علوم ہم ان کو گردانتے ہیں، لیکن ان کا حکمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، دانائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب انسان کے پاس علم وہ حکمت سکھا دیتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انسان دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنتا ہے، معاشرت کے ساتھ رہن سہنے والا، گل مل کر رہنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے جو ہے وہ پیش آنے والا، پھر انسان ایسا بنتا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے آخر پہ اللہ رب العزت نے بڑا کمال کا نقشہ کھینچا حکمت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع سے آغاز کیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا،
یہ باقاعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا باقاعدہ ذکر کیا، اور ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری یہ جو معاشرت ہے اس کے اندر جو تعلیم، یہ انسان کو فقر و فاقے کے علاوہ اور کچھ سکھاتی نہیں، کہ بھئی اگر تم کسی غریب کے اوپر خرچ کرو گے تو تم تو غریب ہو جاؤ گے، تم اگر صدقہ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم نے اگر اللہ کے راستے کے اوپر کوئی چیز قربان کر دی کہ تو تمہیں تو اتنا نقصان ہو جائے گا۔ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور ڈراتا ہے۔ یہ ہمارا جو تم دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ ہمارا یہ جو نظام تعلیم ہے یہ کچھ ایسا ہی ہے جو اس وقت رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ تو لوگوں کو ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی کمال کی آگے بات کہی اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، تو انہوں نے بڑی کمال کی یہاں پہ بات کہی کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وَمَن يُؤْتَ الْعِلْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جس کو اللہ نے علم عطا کر دیا وہ جو ہے وہ بڑی ہی کمال کی اور اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ اس کو علم کی سربلندیاں عطا کی گئی، تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دانائی عطا کرتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کر دی وہ بہت ہی عظیم انسان بن گیا۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا مقصد تھا وہ تو تھا حکمت اور دانائی، یعنی لوگوں کو حکمت اور دانائی کی طرف لے کر آنا، لوگوں کو ایسا تو بالکل نہیں بنانا کہ لوگ خود غرض بن جائیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے اس وقت مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں۔ حکمت تو یہ نہیں سکھاتی۔ اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام تعلیم ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ بھئی یہ ڈگری حاصل کر لو، اس کو رٹا لگا لو، اس طریقے سے کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، وہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری جب جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، جو بچے ہیں، وہ جب اس کو رٹا لگانے کے، وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کتاب کی اندر ہی اندر چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے آس پاس بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کو نہیں۔ اب فرض کر لیں ایک بچی ہے، اس کو جب ہمارا معاشرہ یہ کہے گا کہ بھئی اگر تم ڈاکٹر بنو گی ہی تو کامیاب ہوگی، تو اس نے تو ڈاکٹر بننے کے لیے پتہ نہیں جو بھی اس کو کرنا پڑے وہ کرے گی، اس کو اپنی جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ خرچ کرنی پڑے وہ کرے گی، تو اس کو حکمت کو آئے نہ آئے اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بچی کو یہ نہیں علم کہ بھئی میں نے صرف ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے کل کو شادی بیاہ میرا ہونا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے سسرال میں جانا ہے، وہاں پہ میرے خامد کے بھی میرے اوپر حقوق آئیں گے، اور اسی طرح جو خامد کے جو والدین ہیں اس کے بھی کچھ حقوق بطور انسان ہونے کے حسن سلوک کے آئیں گے، اس کے جو باقی رشتہ دار ہیں ان کے بھی۔ تو یہ اس حوالے سے کوئی ہمارے معاشرے کو غرض نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو تیسرا مقصد تھا وہ تھا کہ تعلیم کو دینے کے بعد کتاب کی تعلیم دینے کے بعد جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ لوگوں کو حکمت اور دانائی آئے، اور جب حکمت اور دانائی آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جن کو حکمت اور دانائی آئی وہ بڑا بڑا کچھ قربان انہوں نے کیا، کتنا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کس قدر ان کا ایمان تھا، سبحان اللہ، کہ آپ دیکھیں کہ وہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے نا، اتنی کمال کی اور اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے، لوگ پہچان جاتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ لیکن جب ان کو اس کتاب کی جو ہے وہ تعلیم ملی اور حکمت ملی، انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، ان کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے، یہ اگر ہے تو ایمان کے ساتھ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان کے بغیر ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اصل حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو جس قدر سلوک ہوتا ہے وہ جو ہے وہ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ وہ سب کچھ آرام آسائش سب کچھ چھوڑنے پڑے، خوشبوئیں چھوڑنی پڑی، بہترین لباس، اچھے اچھے لباس، ایکسپینسو لباس وہ چھوڑ کے مصعب بن عمیر جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے، ہمیں دعویٰ تو ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں،
لیکن اگر ہم ان کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو محض محبت یا محض ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ انسان کی نجات کے لیے کافی رہے گا؟ اللہ اکبر. یہ معاویہ بھائی آپ نے بہت کمال کا یہ سوال کیا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہماری یہ جو ورکشاپ ہے اس کے اندر کسی نہ کسی لیول پہ جا کے نا یہ بات ہو کہ ہم جو اس وقت دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی ہماری جو محبت ہے وہ ایسی محبت ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ کھڑے ہوں گے، وہ ہمیں فوراً پہچان لیں گے اور ہمیں جو ہے وہ حوض کوثر کا جام بھی پیش کریں گے اور ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت الفردوس کے اندر بھی لے کے جائیں گے. ہماری اس وقت جو محبت کے دعوے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں. اور جب اس محبت کے دعووں کے ساتھ ہم جب اپنی معاشرت دیکھتے ہیں، ہم اپنی سیاستیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے باقی معاملات جب جج کرتے ہیں، رشتہ داری کے معاملات جج کرتے ہیں، خاندانی معاملات جج کرتے ہیں، تو پھر ہم زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں محبت کے حوالے سے. محبت تو یہ ہے نا کہ جب کسی بھی محبوب سے محبت ہو جائے تو پھر اس محبت کے اندر ہر چیز انسان کو قبول ہو، چاہے وہ انسان کے مزاج کے مطابق ہو، چاہے انسان کے مزاج کے خلاف ہو، ہر چیز قبول ہو. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ذرا اگر ہم تقابل کر لیں نا تو یہ بات بڑی جو ہے وہ آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے گی. ایک طرف ہمارا یہ حال ہے، دوسری طرف ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں کتنی ہی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس کی بشارت سنائی ہوئی ہے، کتنی ہی دفعہ، اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دور جاہلیت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور یہ بات جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ جو معاشرہ اس وقت جاہلیت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، یعنی اتنی فکر کے ساتھ. اور جب اسلام قبول کیا اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کا بھی تو دعویٰ تھا کہ ان کی محبت، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی. تو ان کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کسی معاملے کے اندر وہ پیچھے رہے ہوں، حسن سلوک کے معاملے. پہلے تو ہم دیکھیں کہ عبادات کے اندر وہ کیا پیچھے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ امامت کروائی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایمان کا لیول ہے اور محبت کا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں کہ کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتی اور دنیا کے اندر ہی کچھ جو میں دن کا دانہ کھا لیتی، اس کو دنیا کے اندر حساب و کتاب ہو کے میں اس دنیا سے چلا جاتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل جو محبت ہے وہ صحابہ کرام کی محبت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہوتا ہے کہ ان کا یعنی یہ حال تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ خنجر لگے ہوئے ہیں اور کچھ بھی چیز پیٹ کے اندر نہیں ٹک رہی. تو ایک صحابی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ان کی محبتیں تھیں. انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ جب یعنی آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو تقویت ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لیا. اس طرح فضیلتیں وہ بیان کرتا چلا جا رہا ہے. اور آگے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ یہ تعریفیں بیان کر رہے ہو، مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، مجھے یہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اور میری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برابر فرما کے مجھے اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دے، میرے لیے اس سے بڑھ کے بڑی بات. ہمارے اس معاشرے کے اندر حالت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ، میں نے جو شروع میں بات کی ہے کہ کچھ چیزوں کو لے لینا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا. ایک حدیث بڑی جو ہے وہ آپ کو یعنی مقررین بھی اس کو بیان کرتے ہیں، ممبر و محراب سے بھی بڑی جوش و خروش سے بیان ہوتی ہے، اور خاص کر جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، محفلیں ایسی قائم ہوں، ان کے اندر یہ حدیث بڑی گردانی جاتی. اب صرف وہ ہم جو اس حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی آیا، وہ آ کر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول یہ بتائیے مجھے کہ قیامت کب آئے گی.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا تو اللہ کو علم ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کے حوالے سے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اب آپ دیکھیں سوال کرنے والا کون ہے؟ عرابی ہے۔ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا کہ وہ کس قدر محبت کرتے ہیں ان سے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے بتلایا کہ چلیں ٹھیک ہے کہ تو نے اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہی اپنے دل کے اندر بٹھائی ہوئی ہے تو یہ یاد رکھنا قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ جب بات ہوئی، وہ جو ہے وہ عرابی خوش ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس حدیث کو بڑا گردانا جاتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھو، باقی جو جی چاہے کرو۔ اب ایک دوسرا بھی عرابی آتا ہے، ایک اور بھی عرابی آتا ہے، اس نے بھی آگے سوال کیا، اس نے آ کے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں اس کے بعد میں کیا کروں کہ میں کرنے کے بعد اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بھی ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو دن اور رات کے اندر 5 نمازیں پڑھ۔ اس نے آگے سے سوال کیا کہ میں نے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھیں کہ کتنی کمال کی ہے، آگے میں صرف فرض پڑھوں گا اور فرض کے سوا کچھ نہ پڑھوں گا، فرض پڑھوں گا اس کے سوا کچھ نہیں پڑھوں گا، صرف فرض ہی ادا کروں گا۔ تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بڑا کمال کا انداز تھا، علیہ السلام ٹھیک ہے تو فرض ہی پڑھنا، نفل کی طرف نہ جانا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے علاوہ اور میرے اوپر کیا فرض ہے، یعنی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو رمضان المبارک سال میں جب تیرے پاس آئے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں روزے رکھنا۔ اب دوسرا یہ جب سوال ہوا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے صرف رمضان کے جو 30 روزے ہیں نا، رمضان کے مہینے کے، وہ صرف 30 روزے رکھنے ہیں، اس سے اوپر نہیں میں نے جانا، کوئی نفلی روزہ نہیں رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے کہا گیا کہ اس کے بعد کیا میرے اوپر فرض ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تیرے پاس طاقت ہو تو پھر تو بیت اللہ کا حج بھی کر لے۔ اس طرح یعنی عبادات کے جو، یعنی ایمانیات کے بعد جو عبادات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرضی جو عبادات ہیں وہ گنوا رہے ہیں۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں صرف فرض ہی پڑھوں گا، نفل کی طرف نہیں جاؤں گا، فرض ہی پڑھوں گا، نفل کی طرف نہیں جاؤں۔ جب وہ جانے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم نے جنتی دیکھنا ہے نا دنیا کے اندر تو اس شخص کو دیکھ لو، اگر یہ اپنی باتوں کے اوپر پورا اترتا ہے۔ تو آج دیکھیں ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں، ہماری عبادات کس طرف جا رہی ہیں اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں، معاملات کس طرف ہیں، معاملات کے اندر دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، رشوت خوری ہے، سود خوری ہے، اس طرح کا سب کچھ چل رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اعمال کی تو اعمال کے اندر آ جا کے ہمارے اوپر نمازیں فرض رہ جاتی ہیں دن کے اندر 5، وہ بھی آپ دیکھیں کہ مساجد کے اندر فجر کی نماز دیکھ لیں، ظہر کی نماز دیکھ لیں، یعنی جس سوسائٹی جس محلے کے اندر مسجد ہوتی ہے، اگر وہ محلے کے تمام لوگ مسجد کے اندر آئیں تو مسجدوں کے اندر جو ہے وہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملے، تو لیکن مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صبح فجر کے اندر بھی گنتی کے نمازی ہوتی، تو یعنی ہماری محبت دعوے کی حد تک تو بڑی اچھی ہے کہ دعویٰ ہو اور اس کے بعد کچھ نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے محبتوں کے دعوے تو کیے تھے، لیکن دعووں کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملی طور پر بھی ان کو جامہ پہنا کے دکھایا۔ تو بس بات کا لب لباب یہی ہے، خلاصہ یہی ہے۔ ہم اب خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے جو مقاصد ہیں، ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے بڑا ہی یہ اچھا موضوع تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو مقاصد ہیں اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں اپنی عملی زندگیوں میں اپنا لیتے ہیں تو پھر ربیع الاول کیا باقی بھی جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا کے اندر آنے کی خوشی ہے اس کو مناتے رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور بس اپنی من مانیاں کرتے ہیں تو پھر ربیع الاول کیا کوئی بھی مہینہ ہو اس کے اندر ہم باتیں تو کر لیں، دعوے تو کر لیں، لیکن جو ہے وہ اصل جو بات ہے، جو مقاصد ہیں ان کو اختیار کرنا، ان کو آگے پھر معاشرے کے اندر لاگو کرنا، اس حوالے سے اگر کوئی کوشش نہیں ہے تو پھر سوائے ہمارے دعووں کے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، جزاکم اللہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔